قربت, ان کی استقامت اور ان کی محبت کا جو جذبہ تھا وہ ان کو آج تک یاد ہے. آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو ایسی کون سی خصوصیات ہیں نصرت بھٹو صاحبہ کی جو اب بھی یاد آ رہی ہیں اور یاد آتی رہیں گی؟ نصرت صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں. ایک تو میں مکمل اتفاق کرتا ہوں جو چیز انہوں نے کہا ہے, اور لیکن کچھ اور بھی ان کے پہلو کی ضرور. اور کیونکہ یہاں محمود شام صاحب موجود ہیں تو میں جو مجھے فوراً یاد آتی ہے کہ سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اس کی صدارت کر رہی تھی, اور محترمہ شہید بینجی بھٹو صاحبہ بھی موجود تھی. اور اجلاس کے بعد وہ میرے گھر پہ کمال صاحب آپ کو مجھے روکنا پڑے گا, کوئی ٹیکنیکل ہمیں شاید ایشو آ رہا ہے آپ کی آڈیو میں, ہم ایک دفعہ وہ ٹھیک کرتے ہیں, واپس آپ سے یہ سوال کروں گی, معافی چاہتی ہوں سر اس کے لیے. نسیمہ نگار صاحبہ میں آپ کی طرف آتی ہوں کہ اقبال صاحب نے بھی ذکر کیا, بیرسٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آپ کا خاص لگاؤ رہا ان کے ساتھ, آپ کی کافی قربت رہی, تو آپ سے جاننا چاہوں گی ان کی شخصیت کے بارے میں. بہت زیادہ, اتنی میں آپ کو کیا بتاؤں, اتنی غریب پرور تھیں, ہمدرد تھیں, اپنے بچوں کو اتنی اچھی انہوں نے تعلیم دی تھی, اور ہم لوگوں کو بھی یہ کہتی کہ بچوں کو اس طرح تم کرو, اس طرح سمجھانا چاہیے, غریبوں کے لیے دل میں محبت ڈالنی چاہیے. اسی وجہ سے ان کے بچے جو بابا مرتضیٰ اور شاہ نواز صاحب شہید ہوئے, بیوی شہید ہوئی. آپ یہ دیکھیں, مجھے ہر وقت بلاتے تھے 70 کلپٹن, پتہ نہیں کیوں دلی لگاؤ مجھے بھی تھا ان کو بھی تھا. بیوی ٹینس کھیل کے جا رہی ہیں, آپ دیکھیے آدھا زینہ چڑھی تھی 70 کلپٹن میں, کہ نہیں پنکی ادھر آؤ, ان کو سلام کرو, نسیمہ یہ آنٹی ہے نسیمہ. آپ دیکھیے کتنا بچوں کو وہ کرتے تھی. وہ بیوی واپس آئی اور پھر میرے سے ہاتھ ملایا, گلے لگی, اور اوپر ٹینس کا وہ ہاتھ میں تھا بیٹ, اوپر چلی گئی. پھر اس کے بعد میں نے کہا بیگم صاحب یہ کیا ہے, جینس کے پتلو رکھیے اور اتنا سا سوراخ تھا. کہ نہیں نسیمہ میں بچیوں کو یہ سکھا رہی ہوں کہ رفو کیسے کرتے ہیں. میں نے کہا بیگم صاحب کہاں بچیاں, کہ نہیں بیٹا, پتہ نہیں زندگی میں کیا موقع ملے, بچے وہ کس دور سے گزرے, ان کو سینہ پہ رونا بھی آنا چاہیے. اتنی عظیم عورت میری ماں. بچوں کو ایسی تعلیم دی. ایک دفعہ میں 70 کلپٹن میں جا رہی, چوڑیوں کا گھونسلہ بنا ہوا, یہ چھوٹے شاہ نواز صاحب اور مرتضیٰ صاحب دونوں بیٹھے تھے, چڑیاں اڑ گئی تو کیا شاہ نواز مرتضیٰ صاحب نے ایک دم کچھ کہا چڑیوں کو کچھ, تو پھر مجھے دیکھا کہنے سوری میں آپ کے سامنے غلط الفاظ. اتنی تربیت, آپ دیکھیے کتنی تربیت. آج کل بچے ماں باپ کا کہنا نہیں سنتے, اور جو دل میں آتا بکتے ہیں. انہوں نے مجھے اٹھ کے معذرت کی مرتضیٰ صاحب نے, کہنے سوری آنٹی میں آپ کے سامنے ایسا غلط الفاظ بول رہی ہوں. اتنی اچھی تربیت تھی میری ماں کی. میرے لیے تو ہر وقت گیٹ 70 کلپٹن کے کھلے ہوتے تھے. میرے اگر کوئی شکایت 70 وہاں سینٹر آفس میں بیٹھتی تھی, کوئی غلط کہہ دے فوراً فون کر کے گاڑی مجھے میں بھیج رہی ہوں, تم فوراً آمنا سامنا کرا دیں. آپ نے ان کے لیے ایسا کہا, یہ میری بچی ہے, کبھی غلط بات کر ہی نہیں سکتی, کبھی غلط آپ سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. کسی نے کہہ دیا کہ وہ کہہ رہی ہیں ہم اپلیکیشن دو, ہم اتنے پیسے دو. ارے میری ماں کہ نہیں کھڑے ہو کے مجھے گلے لگایا, کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے, تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو, یہ لڑکی ایسی نہیں ہے, یہ میری بیٹی ہے. بالکل آج میری ماں ہوتی, اور میری ماں تندرست ہوتی تو آج میں در کی ٹھوکریں نہیں کھا رہی ہوتی. میں جب جیل گئی تھی نا, میرا بچہ 2 سال کا تھا. کہنے لگی 2 سال کا بچہ, 1 سال کی تمہیں سزا ہو گئی. جب میں آئی نا جیل سے واپس تو تم معافی مانگ لیتی. 2 سال کا بچہ, میں نے کہا مجھے عمر قید بھی ہو جاتی, میں اپنے باپ کی کبھی معافی نہیں مانگتی. بیگم صاحب آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں معافی مانگ لیتی اس چھوٹے بچے کے لیے, تم واپس آ جاتی جیل میں 2 سال کا. جب لانڈی جیل میں تھی میرا بچہ مجھ سے ملنے جاتا تھا تو میرے قمیض جیل کی پکڑ کے کہتا امی آپ واپس چلیں. میں کہتی نہیں بیٹے, بھٹو صاحب کو لینے آئے نا یہاں, بھٹو صاحب جب آ جائیں گے تو پھر آئیں گے. تو کہنا اچھا پھر آپ رہیے گا. میرا تو بچہ میرے شوہر بھی اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ بھی بہت بھٹو صاحب کے اور بیگم صاحب کے بڑے فین.
بہت شکریہ نسیمہ نگار صاحبہ. میں جانتی ہوں کہ یہ احساسات شیئر کرنا جتنا آپ کو یاد آ رہے ہوں گے اور ان کو اس کے بعد بیان کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے. میری ماں چلی گئی, میں ملی بھی نہیں اس سے. ہم اس پہ لیتے ہیں ایک نیوز بریک اور آپ کو جوائن کریں گے اس نیوز بریک کے بعد. دیکھتے رہیے باخبر سویرا کا یہ اسپیشل ٹریبیوٹ جو ہم دے رہے ہیں آج بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو.